قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ بابرکت نشست الخالد فاؤنڈیشن کے زیر انتظام منعقد ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑا پرمسرت حوالہ ہے کہ آج کی اس محفل میلاد میں ایک بڑی نسبت کے ساتھ اہتمام کیا گیا ہے۔ تو اس کے پیش نظر آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے نوجوان دوست کی شادی کی تقریب بالکل قریب آن گئی، اور انہوں نے یہ چاہا کہ بارگاہ ربوبیت میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہوئے ان کے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی مجلس کا انعقاد کیا جائے۔ باصمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے خوشی کے مسرت برے لمحات بابرکت بنائے، اور اس ذکر کی برکات پورے خاندان کو نصیب ہوں، بالخصوص ہمارے اس نوجوان غالباً ثاقب راجہ مصطفی صاحب کے عنوان سے ان کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب فرمائے، اور بہت ساری راحتیں خوشیاں ازدواجی زندگی کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کے ساتھ، جس طرح ذکر رسول کے ساتھ اس مجلس کا انعقاد ہوا، اور اس ایک ازدواجی زندگی کے آغاز سے قبل مجلس کا انعقاد، یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور میں مبارکباد جہاں شادی کی پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت سی برکات نصیب فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کے چند پہلو ہی آپ کے گوش گزار کر کے اپنی بات مکمل کر لینا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا، اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور علیہ السلام تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے،
میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ہاتھ میں تلوار پکڑ کر دشمنان خدا اور رسول کے اوپر ٹوٹ پڑوں اور اس راہ میں اپنی جان جیسی متاع عزیز قربان کر دوں۔ کسی چھوٹے کام کی اجازت نہیں، اتنی بڑی کاز کے لیے، اتنے بڑے مشن کے لیے اجازت طلب کر رہا ہے کہ جس کے بارے میں خود فرمایا کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا کہ اس کے ماں قبل کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اتنے بڑے کام کے لیے آنے والا سائل اجازت طلب کرتا ہے تو میرے حضور کیا فرماتے ہیں؟ احیٌ والداک، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہ ما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ یہ بنیادی بات ہے جس کو بہت اچھی طرح ہمیں سیکھ لینا چاہیے۔ تعلیمات تو یہ تھی کہ ماں باپ تڑپ رہے ہیں، ان کو ضرورت ہے، تو تم جہاد پر نہیں جاؤ گے، تم ان کی خدمت کرو گے، یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ اب ایک طرف یہ تعلیمات رکھیے اور 2 لمحے کے لیے میں اور آپ اپنے معاشرے کا محاسبہ کریں کہ ہمارا مزاج کیا بن گیا۔ میں اس شخص کی بات نہیں کرتا جو دین سے بیزار ہے، میں اس کا رونا نہیں روتا جو بہت دور ہے اور وہ سمجھتا ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارنا ہی سب کچھ ہے۔ میں تو اس شخص کی بات کرتا ہوں جو بظاہر دین کی تنظیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو کسی شخص کے ہاتھ پر اس نے بیعت بھی کی ہے، تو صبح بوڑھا باپ اٹھ کر دروازے پہ دستک دے کر کانپتے ہوئے ہاتھ سے لرزتے ہوئے لہجے میں کہتا ہے کہ پتر اٹھ جاؤ، آج دکان پہ کام زیادہ ہے اور میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو بیٹا تم ذرا دکان پر کچھ وقت زیادہ دینا۔ تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے؟ کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا ہے۔ یہ دین کس نے سکھایا بھی؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں ہے، یہ نہ ہی دربار والوں کی تعلیمات تھی، یہ آج کے ان پڑھ جاہل کاروباری پیروں کا مسئلہ ہے۔ اگر 50 لوگ ہر وقت ان کے ڈیرے پہ نہ بیٹھیں تو جناب ان کا کاروبار نہیں چلتا۔ لہٰذا اپنے کاروبار کو چمکانے کی خاطر بعض اوقات دین کے فلسفے بدلے جاتے ہیں، ماؤں سے بیٹے چھینے جاتے ہیں، بہنوں سے بھائی لیے جاتے ہیں، اور لوگوں کے گھروں کو برباد کر کے اپنے ڈیروں کو آباد کیا جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا دین نہیں ہے۔ میرے محبوب کا دین کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے حضور کا دین سیکھنا ہے، حضرت اویس کرنی سے سیکھ لو۔ ساری زندگی حاضری کا شرف نہیں پا سکے، ایک دن اپنی والدہ سے عرض کی، امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی محبوب علیہ السلام سے ملاقات نہ کروں؟ تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس پلٹنا۔ ماں سے اجازت لی، شوق و ورفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے، اور جب در حبیب پہ پہنچے تو آ کر پوچھا کہ میرے حضور کہاں ہیں؟ تو بتایا کہ وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہوں۔ اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی۔ اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھے تڑپ رہے تھے تو یار مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ میرے آقا یمن کی طرف رخ نور کرتے ہیں اور اپنی قبا کے بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، اور حضور فرماتے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر اور کیا تعلیمات ہوں گی کہ یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جس کا باپ راضی ہے ہم ضمانت دیتے ہیں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ کائنات کی قیمتی متاع جنت تھی، کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ تو سب سے مقدم چیز یہ ہے کہ میں اور آپ حقوق العباد میں، اپنے معاملات میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، ہمیشہ اس بات کو
ترجیح میں رکھا جائے اور دیکھا جائے کہ ان کے احسانات کتنے ہیں. دیکھو قرآن مجید نے باقاعدہ اس کو مضمون بنا کر بیان کیا اور کیا فرمایا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. کہا اگر یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں سے ایک، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہنا. اللہ اکبر. مالک میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنے دل کی رائے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرا ایک اپنا فہم ہے، میری ایک اپنی عقل ہے، میری علم، میری معلومات، میری ڈگری مجھے کہتی ہے کہ بات کرنی چاہیے. ظاہری بات ہے علم و عقل کے خلاف فطرت تو نہیں جانے دے گی کبھی بھی. ماں باپ کے ساتھ بات بھی کرنی ہے. اب ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ 35 40 45 سال پرانی سوچ ہے. بیٹا پڑھ لکھ گیا ہے، جوان ہو گیا ہے، ڈگری ہولڈر ہے اور زمانہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے. بیٹے اپنی اختلافی باتیں کرتا ہے. ضرور کرنا چاہیے اس کو بات، اسلام کسی پر قدغن نہیں لگاتا، لیکن کہا بات کرنے کا طریقہ تمہیں تمہارا رب سکھائے گا. بات کیسے ہوگی؟ تم بات ضرور کرو، بات کرنے پر کس نے قدغن دی، لیکن تمہیں ضابطہ دیتے ہیں اف نہ کہنا. اللہ اکبر. اچھا مالک اف نہیں کہوں، اف کیا ہے؟ ناگواری کا احساس. یہ تمہارے سامنے نہیں ہونا چاہیے. ولا تنہرہما، دوسری بات ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے. اللہ اف نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں. تو پھر ذہن میں سوال پیدا ہوا مالک بات کیسے کریں گے؟ کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم لہجے سے بات کرنا. بات ضرور کرو، اف نہ کہنا، جھڑکنا نہ، قول کریم کے ساتھ بات کرنا. تو کیا پھر حق ادا ہوگا؟ کہا نہیں، ایک اور بات سن لو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے عاجزی کے بازو بھی پھیلائے رکھنا. اور پھر آگے پانچویں بات، جزاک اللہ، پانچویں بات پھر اس کے بعد کہا مالک اف نہیں کہوں گا، جھڑکوں گا نہیں، اور قول کریم کے ساتھ نرم لہجے کے ساتھ بات کروں گا، اور پھر میں اپنے عجز کے، محبت کے، شفقت کے بازو بھی پھیلائے رکھوں گا. تو کیا مالک پھر حق ادا ہو جائے گا؟ کہا نہیں نہیں، حق تو ادا ہوگا ہی نہیں. تو پھر کیا کروں مولا؟ کہا بس دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. مولا جس طرح انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا تھا، تو بھی ان کے اوپر یوں ہی کرم فرماتے رہنا. تو ہمیں یہ سارا کچھ سکھایا گیا. یہ بات کرنے کا اسلوب ہے جس کو قرآن مجید نے مضمون بنا کر ہمارے سامنے رکھا. تو مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف اچھی طرح دیکھنا ہوگا کہ کبھی بھی دیکھو اختلاف رائے ہو سکتا ہے، میں نے کہا ماں باپ کے ساتھ بات کرنی ہے، لیکن ان چیزوں کو اسلوب بنا لیا جائے، اپنے سامنے ضابطوں کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، اور ان کے ساتھ ان کے لیے جو ہے قول کریم اور خوبصورت لب و لہجے سے بات کی جائے. تو قرآن تو ہمیں یہ سکھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بس میری بات سن لیں، اللہ آپ کی محبت، جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے. بس تھوڑی سی بات رہ گئی، بس مکمل ہونی ہے، آپ پوری توجہ سے سن لیں. یہ سب سے بڑی محبت ہے، اللہ آپ کو جزا دے. تو یہ مضمون بیان کیا. اچھا یہ سارے کام تو کیے جا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بیٹا اف بھی نہ کہے، جھڑکے بھی نہ، قول کریم کے ساتھ بات بھی کرے، ان کے لیے عاجزی کے بازو بھی پھیلائے رکھے، بڑے لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے دعائیں بھی کرتا رہے. لیکن اگلا جو مضمون ہے نا، میں اس کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. آگے قرآن نے کتنی خوبصورت بات کہی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ کوئی برادری کے لیے کر رہا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس کو بھی پتا ہے بابا جی کے انگوٹھے کے نیچے رجسٹریاں ہیں کروڑوں کی. تو ظاہری بات ہے یہ رجسٹریاں تو ہاتھ میں آئیں گی، تب سیوا کریں گے، ہاں میں ہاں ملائیں گے، تبھی تو یہ سب کچھ ملے گا. تو قرآن نے آگے پورا مضمون بیان کر کے کتنی خوبصورت بات کہی. آگے کہا ربکم عالم بما فی نفوسکم، کا خیال کرنا تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، اندر کیا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے. تم بظاہر بڑے خوبصورت ہو، باادب ہو، لہجہ اچھا ہے، ماں باپ کی ٹانگیں دباتے ہو، دوائی لا کر دیتے ہو، کوئی بھائی آ جائے تو کہتا نہیں ابا جی نے میرے پاس ہی رہنا ہے. کہا نہیں، ربکم عالم بما فی نفوسکم، لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، یہ سارے ضابطے بھی پورے کرنے ہیں، لیکن اس طرح تمہارا دھیان رہنا چاہیے کرتے کرتے تمہاری روح یہ ہے کہ تمہارے اندر میں جو چل رہا ہے تمہارا رب اس کو خوب اچھی طرح جانتا ہے. اللہ اکبر. اور اس سے اگلی بات میں اچھا ایک یہ پہلو ہے، اور پھر آپ میں کہتا ہوں کبھی قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں، یقین جانے آپ کی روح پکار اٹھے گی یہ میرے رب کا کلام ہے، اور یہ ہے ہی 100% کلام اللہ ہے. کہا کہ تیرا رب خوب جانتا ہے تیرے دل میں کیا ہے. اچھا اسی کا دوسرا پہلو بھی ہے، بعض اوقات انسان ماں باپ کی بہت ساری خدمت کرنا چاہتا ہے،
لیکن اس کو حالات ہی میسر نہیں آ رہے ہوتے. اللہ چاہتا ہے جی کہ بہترین جو ہے وہ میڈیسن لا کے ماں باپ کو کھلاؤں, بہترین بڑے ہاسپٹل میں کوئی بہت بڑے طبیب کے پاس لے کر جاؤں, سارے ٹیسٹ بھی کراؤں, ہزاروں نہیں لاکھوں بھی ان کی خدمت میں صرف کر دوں, بہت اچھا دودھ لا کر دوں, روزانہ فروٹ ماں باپ کو کھلاؤں, لیکن کیا کروں, معیشت کا بحران ہے, کاروبار ہے کوئی نہیں, نوکری مزدوری کے ساتھ 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی ہے. اللہ اکبر. قرآن اس کو بھی لگتا ہے جیسے تسلی دے رہا ہے, فکر نہ کر, تیرا رب خوب جانتا ہے تیرے دل میں کیا ہے. ربکم عالم بما فی نفوسکم, اللہ خوب جانتا ہے تیرے دل میں کیا ہے. تو یہ ادھر کا دھیان رکھنا تم, تو یہ کتنی خوبصورت تعلیمات ہے. تو مجھے اور آپ کو اس کا پابند کیا گیا, بار بار کہا وبالوالدین احسانا, وبالوالدین احسانا, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. بہت ساری باتیں ماں باپ کے حقوق کے اندر موجود ہیں. میں 3 باتوں پر آپ کی آج کی اس نشست میں توجہ چاہوں گا. میں اور آپ آج کی اس مجلس سے یہ 3 باتیں بطور سبق اپنی زندگی میں شامل کرنے کا عہد کریں, اور ان باتوں کو اس طرح سے سنا جائے کہ صرف کانوں تک نہ رہ جائیں, یہ ہمارے عمل کا حصہ بن جائے. ہمارے ہاں عمومی طور پر محافل تو بہت زیادہ ہوتی ہیں اور سینکڑوں ہزاروں جلسے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ لاکھوں کلپس ہیں جو روزانہ شیئر کیے جاتے ہیں, درجنوں کے حساب سے لوگوں نے اپنے سٹیٹس لگائے ہوئے ہیں, اور 20